زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی سے گزرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی نہ بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم تو توبہ کر لو، لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا ہے وہ آخرت میں تمہاری تباہی کا سبب بن جائے گا۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ آپ کا راستہ اکیلے کا ہے، دوسرے آپ کے ساتھ اس پر چل سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے اس پر کوئی نہیں چلتا۔ جو وسوسے کا دوست ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس طرح روشن ہے جیسے ستاروں میں چاند۔ اگر تو نہیں دیکھتا تو یہ دنیا تو معدوم نہیں۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں آتی اس پر غم نہ کریں۔ کچھ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں نہیں آتی، وہ آفات کو آنے سے روکتی ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے دوست کی تلاش میں ہیں جو بے عیب ہے تو آپ ہمیشہ دوست کے بغیر ہوں گے۔ بھاگو مت، آج کا دن سخت ہو سکتا ہے، کل کا اس سے بھی سخت ہو، مگر بالکل ممکن ہے کہ اس دن سے اگلا دن روشنی بن کر آئے۔ کبھی بھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک اسے چل نہ لو۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے سوال کیا کہ وجود میں سب سے زیادہ سخت شے کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے جان، اللہ کا غصہ سب سے سخت ہے کہ اس سے دوزخ بھی لرزتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے غصے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے غصے کو ترک کر دینا۔ اعتماد کمایا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے اور وفاداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ خیانت تینوں کو کھو دینا ہے۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ انسانیت کا سبق ہے۔ زندگی میں جب بھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ زندگی ایک کھیل کی طرح ہے، یہاں کھلاڑی ہیں، اگر تم ان کے ساتھ نہیں کھیلو گے تو وہ تمہارے ساتھ کھیلیں گے۔ وہ انسان بہت خطرناک ہے جو پہلے سنتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بولتا ہے۔ جو چیز چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کر لے گا۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھرپھراتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ میرے پیارے دل، کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر مت سمجھو۔ ان کے دکھ درد کو ہمدردی کے ساتھ سنو۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو کسی کے بارے میں برے خیالات نہ رکھو۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ رات کی طرح بنو جو دوسروں کے عیب چھپانے کے لیے ہوتی ہے۔ سخاوت کے لیے بہتے پانی کی طرح بنو، غصے کے لیے موت کی طرح بنے، حیا کے لیے زمین کی طرح بنو۔ جیسے تم ہو ویسے ہی دوسروں کے سامنے ظاہر ہوں۔ مضبوط رہیں، مثبت رہیں، اپنے حاسدین کو اسی غم میں رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ الفاظ صرف بہانہ ہے،
یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ جب سورج غروب ہوتا ہے یا چاند ڈوب جاتا ہے تو انجام کی طرح لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک صبح کی طرف اشارہ ہے۔ یاد رکھنا، جب قبر تمہیں قید کر لیتی ہے تو تمہاری روح کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ موت زمین کے اندر سوتی ہے، اس کی زبان بند رہتی ہے، انسان عشق حبیب کی شراب پی کر مدہوش رہتا ہے۔ حقیقی صوفی وہ ہوتا ہے جو باطنی صفائی کا طالب ہو، نہ کہ وہ جس نے صوفیوں جیسا لباس پہنا ہو۔ جس چیز کی انسان کو فکر ہوتی ہے اس کی جانب چور نہیں آتا۔ تاجر کا مال پانی میں گرنے لگتا ہے تو وہ قیمتی سامان کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی محبت قیمتی چیز ہے، یہ ساتھ جانی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرو۔ اللہ کو راضی کرنے کی طرف پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ حاصل کرنے کے بعد شکریہ ادا کرنا آسان ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے سے پہلے شکر گزار رہیں۔ اگر آپ صرف پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو خریدا اور بیچا جائے گا۔ اگر کسی کی صورت حقیر ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کے قدموں میں جان دے دیں۔ ظاہری صورت تو فنا ہونے والی چیز ہے، البتہ باطن ہمیشہ باقی رہے گا۔ انسان تو بہت سے ہیں لیکن پاکیزہ روح کہیں کہیں ملے گی۔ جسم کی برائی کوئی خوبی نہیں ہے، ورنہ پہاڑ لال سے بڑھ کر ہوتا۔ انسان کا بدن کتنا بڑا ہے مگر شرافت تو آنکھ ہی کو حاصل ہے۔ فکر و خیال بھی ایک مانوی چیز ہے جو سد جہان کو یعنی ظاہر کو زیر و زبر کر ڈالتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے روح معطر ہوتی ہے اور منافق بظاہر اللہ کا نام لیتا ہے لیکن اس کے دل میں گندگی ہے۔ اس کا عمل گندگی پر اگے ہوئے سبزے کی طرح ہے جو عارضی ہے۔ موت کے وقت جسمانی تکلیف کی طرف توجہ ہوتی ہے تو روح چوری چلی جاتی ہے۔ انسان کی جس چیز کی طرف توجہ رہے وہ بچ جاتی ہے اور جس چیز سے غفلت برتتا ہے چوری ہو جاتی ہے۔ قیمتی چیز یعنی اللہ کی طرف توجہ رکھو۔ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور جو تجھے شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو۔ بے شک سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ بے وقوف کی دوستی دشمنی سے زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ بے وقوفوں کی محبت فریب دینے والی ہوتی ہے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر ایک خیال۔ جب تک ماں جاگ نہیں جاتی گھر میں اندھیرا رہتا ہے۔ پھول شہد کی مکھیوں کے خواب نہیں دیکھتا، وہ صرف کھلتا ہے اور شہد کی مکھیاں خود آتی ہیں۔ گدھا دلدل میں پھنسا ہوا ہو تو نکلنے کی تگ و دود کرتا ہے۔ یہ دنیا بھی دلدل ہے، اس سے بھی نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بدعمالی سے نکلنے کی کوشش نہ کرے تو گدھے سے بدتر ہے۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ جب تک نہ روؤں گا دایا دوڑ کر نہ آئے گی، لیکن عاقل بالغ انسان یہ نہیں سمجھ رہا کہ رحمت خداوندی بخیر آہوازادی کے متوجہ نہیں ہوتی۔ عقل نے محبت سے سوال پوچھا، کیا موت سے زیادہ کوئی چیز دردناک ہے؟ محبت نے عقل کو مخاطب کیا اور کہا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے
کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔